من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چار چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں. چار چیزیں، ان میں سب سے پہلی چیز شیطان ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. اور شیطان وہ ہے جو ہمارے ماں باپ کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن. قرآن نے کہا عدو مبین، کھلا دشمن ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو، کھلی دشمنی اس کی. اور اللہ تعالیٰ سے صاف کہہ دیا کہ میں اس انسان کو ہر صورت میں گمراہ کروں گا، اس کو ہدایت پر نہیں رہنے دوں گا. اس لیے ہمارے مرشد دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے صراط مستقیم اسی لیے دیا ہے کہ جب تمہارے پیچھے شیطان لگ جائے دنیا میں تو تم اس میرے راستے پہ چڑھ جانا، بس میرا راستہ تمہیں مجھ تک لے آئے گا. جیسے انسان کہتے بھی اگر کہیں پھنس جاؤ تو فلاں طرف سے تم نکل جانا، ادھر سے تمہیں راستہ بن جائے گا اور تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گے. اللہ نے صراط مستقیم دیا اس لیے کہ اگر شیطان تمہارے پیچھے لگ جائے اور لگے گا کیونکہ دشمن ہے تو پیچھے لگے گا، تو فرمایا کہ صراط مستقیم پر چڑھ جائے. اس لیے صراط مستقیم مانگنا تمام دعاؤں میں سب سے اہم اور افضل ہے. اس لیے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم مانگا گیا، اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، ہر نماز میں مانگ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر صراط مستقیم پر انسان ہے تو پھر دنیا کی بادشاہت بھی اس کو مل جائے تو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. ورنہ پھر تھوڑی سی یعنی اس کی مثال یعنی ایک کشتی چند فٹ کے پانی میں کبھی ڈوب جاتی ہے اور ایک کشتی ہزاروں فٹ پانی کے اوپر بھی تیرتی منزل پر پہنچ جاتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا اگر تھوڑی ہوگی صراط مستقیم پر نہیں، وہی اس کی کشتی کے ڈبوانے کے ذریعہ بن جائے گی. اور اگر صراط مستقیم پر ہوگا تو پھر کشتی کے نیچے جتنا بھی پانی ہو، سمندر پر چلتی کشتی سینکڑوں میل نیچے سمندر کا پانی ہے، لیکن اس کو منزل پر جانے سے وہ پانی نہیں روکتا کیونکہ وہ پانی کے اوپر ہے، پانی کے نیچے نہیں ہے. جب آدمی صراط مستقیم پر ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے مضر نہیں ہوتی، فائدہ پہنچاتی. تو سب سے پہلا دشمن شیطان ہے، عدو مبین. انسان کو جب شیطانی وساوس تنگ کرتے اور شیطان اپنا بار چلاتا تو اس کو فوراً سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ مشورہ کون دے رہا، یہ تو وہ ہے جو میرے باپ دادے کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے. جب آدمی اس بات کو سوچتا ہے تو پھر آدمی اس کے وار سے بچ جاتا ہے. مار کب کھاتا ہے؟ جب
اس کو دوستی کے پیرائے میں لیتا ہے. بھائی یہ ہے بات دراصل کہ ہمارا دوست ہے، اچھا بچہ مشورہ دے رہا ہے. قرآن مجید نے بیان کیا کہ جتنی قومیں تباہ ہوئی، شیطان کو پتا تو تباہ ہونے والے ہیں، اس کو پتا اللہ تعالیٰ کے نظام کا سمجھتا ہے، لیکن زین لهم الشیطان اعمالهم، ان کے برے اعمال کو ان کی نظر میں اچھا کیا. ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم جو لائف گزار رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ رسول کے خلاف، تو ہم بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور شیطان کو پتا تھا کہ یہ گڑے میں گرنے والے ہیں، خدا کا عذاب آنے والا ہے. اور آخر اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ یہ پتہ نہیں تھا کہ کل کو یہ لوگ تھے بھی یا نہیں دنیا میں. اور پہلا دشمن شیطان ہے جو عدو مبین ہے. لہذا جب آپ کو کوئی مشورہ دے، شیطان مشورہ دے، فوراً قبول مت کرو. یہ سوچو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم اس کے وار سے بچ جاؤ گے. اور فرمایا کہ دوسرا دشمن عقل انسانی، یہ عقل ہے. اس میں ہوا پیدا ہوتی ہے، ہوا، جس طرح ٹائر میں ہوا ہے. جب گاڑی کے ٹائر میں ہوا ہوتی ہے تو گاڑی اچھل کر چلتی ہے. کہ عقل انسان کو اوپر چڑھا دیتی ہے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، من شما دیگرے نیز، میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے نہیں. کبر، حجب، اپنی بڑائی، اپنی اچھائی ہر وقت اس کے دل میں ڈالتا ہے. یہ عقل ڈالتی رہتی، میں یوں بیٹھا سوچتا رہتا ہے. اس لیے مکتوبات صدی میں ایک بڑی خوبصورت جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے، سبحان اللہ. یا شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، پانی پت کے بزرگ ہیں، جن کے 100 خطوط ہیں جو اپنے مریدوں کے نام لکھے. اس کا نام مکتوبات صدی. ایک مکتوبات حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ایک ان کے بھی مکتوبات ہیں. ان میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. فرمایا کہ انسان کا دوسرے انسانوں کی نظر سے گرنا آسان ہے، لیکن اپنی نظر سے انسان کبھی نہیں گرتا. کوئی ایسی حرکت کرے، لوگ ہے بڑا ذلیل آدمی، یار بڑا یہ 10 گالیاں دے گا، لیکن اس کے دل میں پھر بھی ہوگا میں ٹھیک ہوں. اور فرمایا کہ جب تک اپنی نگاہ سے نہیں گرے گا، اس وقت تک مولا کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں پائے گا. اور یہ سوچ کون لاتی ہے؟ یہ عقل لاتی ہے، انسان کی عقل لاتی ہے. میں یوں. مولانا رومی فرماتے ہیں میں نے اس عقل کو بہت آزمایا، اس نے مجھے ہلاکت میں ڈالا، آخر میں نے دیوانگی اور عشق اختیار کر لیا، جہاں عقل کا کوئی دخل نہیں. وہاں محبوب کی ماننی، بس بات ختم، عقل نہیں جلانی. کیونکہ جہاں عقل آ جاتی ہے تو وہاں قیمت کم ہو جاتی، بڑھتی نہیں ہے. سن لو، فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، قرآن مجید نے کہا ان کا مقام فتح مکہ کے بعد والے صحابہ سے زیادہ. اور پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والا میرا صحابی، اس نے اگر ایک مد جو 2 سیر کا ہوتا ہے، اس نے اگر اللہ کے رستے میں جوں دیے، 2 سیر جوں اللہ کے رستے میں دیے، اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والا میرا صحابی وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر دے دے، فرمایا کہ اس پہلے والی صحابی کے 2 سیر جوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پہلے والوں نے عقل استعمال نہیں کی، رسول اللہ کے عشق میں سب کچھ فنا کر دیا. انہیں نہیں معلوم ہے کہ ہمیں ہمارا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. ان کے سامنے کوئی نتیجہ نہیں، کیونکہ عشق نتیجہ نہیں دیکھتا، عشق رضا محبوب دیکھتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. یہ فکر انجام جو ہے نا، جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خواب ہے، کہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی نتیجہ نکلے، ہمیں اس سے کیا بحث ہے؟ محبوب تو خوش ہے نا، رسول اللہ خوش ہے، بس ٹھیک ہے. گھر چھوڑ کے آ جاؤ، ٹھیک ہے. بچے چھوڑ دو، ٹھیک ہے. ماں باپ چھوڑ دو، ٹھیک ہے. رسول اللہ خوش ہے، بس. مارے کھا رہے ہیں، بھوکے ہیں،
کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی دیکھنی کی آنکھوں سے کہ جس سے پتا چلے کہ ہمارا فیوچر برائٹ ہے، لیکن دل کا ایمان ہے، رسول اللہ کی باتوں پر یقین ہے کہ محبوب فرما رہے ہیں ٹھیک ہوگا، لیکن آنکھیں نہیں دیکھ رہی۔ فتح مکہ کے بعد والوں کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ بات کہاں جا رہی ہے۔ فرق آگے یا نہیں آگے؟ نہ عشق ہی عشق ہے، لیکن یہاں عشق کے ساتھ کچھ عقل بھی آئی، سوچیں بھی آئیں کہ دیکھو اسلام اس لیے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس لیے سارے عربوں نے سوچا تھا کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا ہم ایمان لائیں گے، اس لیے کہ مکہ فتح ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہے کہ جن کا جھنڈا اللہ کے گھر پر لہرا گیا، ورنہ آج تک کوئی بھی آیا اس لیے کہ مکہ پر اپنا جھنڈا لہرائے، خدا نے اس کو تباہ کر دیا۔ جب مکہ پر آپ کا جھنڈا لہرایا اور کوئی واقعہ نہیں ہوا، عربوں نے کہا کہ واقعی سچا رسول ہے۔ دیکھو انہوں نے علامت اپنی عقل و فہم کے اعتبار سے مقرر کی تھی، لیکن پہلے والوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے کہا بس رسول اللہ ہے، عشق کی بنیاد پر ایمان لائے اور پھر مارے بھی کھائے، سب کچھ کیا۔ فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے بات یہ دیکھیے میرے دوستو، عقل وہ ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عقل انسانی خدا سے دور کرتی ہے اگر انسان اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ ہاں اس عقل کو شریعت کے پیچھے چلائے اور اس کو عشق کے پیچھے چلائے تو پھر یہ منزل پر پہنچاتی ہے۔ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ عقل کی مثال اس آنکھ کی طرح ہے، آنکھ روشنی میں دیکھتی ہے، اندھیرے میں نہیں۔ اندھیرے میں اس آنکھ سے کام لے گا، کسی گڑھے میں گرے گا، کسی چیز میں ٹکرائے گا۔ فرمایا کہ یہ عقل آنکھ ہے باطن کی، اگر شریعت کی روشنی ہوگی، سراج منیرہ رسول اللہ کی سورج کی روشنی ہوگی تو تب یہ عقل بھی منزل پر پہنچا سکتی ہے، ورنہ عقل انسانی منزل پر نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ اختلاف عقل والوں میں اور فلاسفر میں ہے۔ فلاسفروں میں جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، ہر فلسفے والے کا دوسرے سے اختلاف ہے، اس لیے کہ ان کے پاس شریعت کی روشنی نہیں ہے، ان کے پاس اللہ رسول کا عشق نہیں ہے، اس لیے ان کی عقل نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، خدا کے قریب نہیں کیا۔ یہ انسان میں کبر لاتی ہے، عجب لاتی ہے، سوچتا ہے میں ایسا، تھوڑا دیندار ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ تو بہت نیک ہے، فلانا ایسا فلانا ایسا، ایسے بیٹھے سوچتا رہتا۔ استغفر اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا رات کو تہجد میں اٹھ گیا تو دیکھا کہ بہت سے مریدین جو آئے ہوئے تھے وہ سو رہے۔ صبح کو ابا سے شکایت کی، عجیب اللہ سیکھنے والے تہجد میں سو رہے، حالانکہ تہجد تو کوئی فرض نہیں۔ اس لیے جو نفلی اعمال پر اصرار کرے وہ بھی بدعتی ہے۔ سن لو کان کھول کر، نفلی عمل کو کہے ضروری ہے جی، کیوں نہیں پڑھی جی تہجد، کیوں نہیں پڑھی، فلانا کام کیوں نہیں کیا جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بدعتی ہے، کہ شریعت نے جس چیز کو نفل کیا اس کو یہ فرض کر رہا ہے، واجب کر رہا ہے، کیونکہ بدعتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیا دین بنانا۔ یہ بھی نیا دین بنا رہا ہے جو نفل کو فرض کر رہا ہے۔ بولو صحیح ہے بات؟ یعنی اب آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی نا، منطق سمجھ آ رہی، آپ کو منطق کے انداز میں سمجھا رہا، ورنہ درسگاہوں میں ہمیں سمجھانا مشکل ہوتا ہے، یہاں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں جو بدعتی ہوتا ہے، بدعت کی سخت شریعت نے مخالفت کیوں کی؟ کیونکہ بدعتی دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا پتہ نہیں چلا، ہمیں آج پتہ چلا ہے اس لیے ہم نے آج جاری کر دی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے کہا فما بلغت رسالتہ، اللہ کے نبی اگر دین کی کوئی بات آپ نے نہیں پہنچائی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اچھا آپ نے ہر چیز کی بنیاد ڈال کر گئے، ہر چیز بتا کر گئے۔ تو ایک آدمی نفل کو فرض کہتا ہے اور کہتا ہے ہاں بھائی، کسی کی بزرگی دیکھنے کے لیے کہ یار یہ تہجد کتنا پڑھتا ہے، روزے نفلی کتنے رکھتا ہے، فلانی چیز کتنا کرتا ہے، یہ کرائیٹیریا اپنی طرف سے مقرر کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے تم اس کو فرض سمجھتے ہو۔ اماں کے پاس، رابعہ بصریہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ اماں آج میں نے ایک آدمی دیکھا ہوا میں اڑ رہا تھا، میں اس سے بیعت ہو جاؤں؟ اماں نے کہا کسی مکھی کے ہاتھ پر بیعت ہو جا، ہر وقت اڑتی رہتی۔ دوسرا آدمی آیا
انہوں نے کہا آج میں نے ایک آدمی دیکھا پانی پہ چل رہا ہے، میں اس سے بیعت ہو جاؤں؟ فرمایا کسی مرغابی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، بطخ کے ہاتھ پر ہر وقت تیرتی رہتی۔ انہوں نے کہا اماں بات سمجھا دو۔ کہا یہ دیکھ رسول اللہ کے راستے پہ جو چلتا ہے وہی تجھے منزل تک پہنچائے گا۔ ہواؤں میں اڑنا نہ پانی پہ چلنا، شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈلنا، یہی ہے۔ یہی کچھ بتاتے ہیں مرشد ہمارے، یہی کچھ ہے مرشد کرامت کی باتیں، یہ ان کی کرامت کی باتیں، یہ کرامت ہے۔ اس لیے کہ جو پیغمبر سلام کے راستے پر نہیں چلتا میرے دوستوں تو کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ راستہ بتانے والے سوائے پیغمبر کی ذات کے کوئی نہیں ہے، کون بتائے گا؟ یہ دعویٰ تو انہوں نے مشرکین نے بھی کیا تھا کہ فرشتے ہمارے پاس آتے، اللہ ہم سے خود بات کرتے کہ ایسے کرو، ہم سے بات کرتے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا یہ منہ ہے، تم فرشتے دیکھ سکتے ہو؟ فرشتہ ظاہر ہو جائے تو تمہارے ویسے کلیجے پھٹ جائیں۔ یہ پیغمبر کا جگر ہے کہ فرشتوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، وحی کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ او ظالموں، یہ ہم نے اپنا محبوب تم میں بھیجنے سے بڑا کیا احسان ہے؟ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خود دیکھتے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہمیں بات کرتے؟ اللہ فرمایا ہاں قیامت کے دن فرشتے آئیں گے نا، پھر تم دیکھنا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو عقل انسانی اللہ سے دور کرتی ہے یہ جو تفکرات ایسے سوچ باطل سوچیں، اپنی بڑائی کہ میں بہت بڑا، میں اچھا ہوں۔ تو حضرت شیخ سعدی اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے کہ کاش میرے بیٹے تو آج تہجد نہ پڑھتا۔ کیا وجہ کیوں؟ کہا کہ ایک مسلمان کی حقارت تیرے دل میں آئی تھوڑی سی عبادت کر کے تو نے خدا سے پایا تھوڑی، خدا سے دور ہو گیا تو۔ انسان اپنے کسی بھی چیز پر ناز نہیں کر سکتا، ناز تب کر سکے آپ کی اپنی چیز ہو۔ ابھی میں نے پچھلے پیر کے بیان میں بھاون نگر میں بھی کہا، ایک بارات گئی تو وہاں پر ایک میراثی رہتا تھا اس گاؤں میں، اس میراثی کے پاس ایک وہ کئی خوبصورت سی چھال اس کے پاس تھی، وہ کسی نے دی، ان کے میراثی پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، شادی میں کسی نے ہدیے میں دے دی۔ تو اس دلہا نے کہا کہ بھائی میرے پاس یار کوئی ایسی چیز نہیں ہے اوپر اوڑھنے کی، تو تیرے پاس شال سورا بہت خوبصورت ہے تو تھوڑے ایک دن کے لیے مجھے دے دے، اور اس کے لیے میں تو میری بارات میں بھی چل تو بھی وہاں روٹی کھا لینا۔ اب اس نے وہ پہن لی اور ساتھ چل پڑا۔ اب ان کی عادت ہوتی ہے بولنے کی، رکتے نہیں، ہر جگہ بولتے، ہر مجمع میں بولیں گے، ہر جگہ بات کریں۔ تو جب اس نے لیا تو وہ جب بارات تیار ہوگی تو اس میراثی نے اعلان کیا سنو یہ فلاں بن فلاں ہمارا دلہا جا رہا ہے، فلانی قوم کا ہے، فلانی نسل کا سب، لیکن جو اس نے اوپر شال پہنی یہ میری ہے۔ جب یہ کہا تو اس کو بہت بےزتی محسوس ہوئی، درگا کم بخت کیا کرتا ہے یار، تو یہ بات کیوں کی تو نے؟ کہا نہیں یار وہ ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، ہمیں عادت ہے نہ بولنے کی، ہمیں عادت ہے بولنے، اچھا اب نہیں کرو گا۔ پھر آگے گیا تو پھر ایک جگہ لوگ ملے استقبالیے والے، پھر کہا کہ بھئی یہ فلاں بن فلاں، اس کا تعارف کرایا، پھر کہا کہ یہ جو اس کے بعد شال میں انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے، لوگ سوچیں گے یہ شال کی بات بیچ میں کر دی۔ پھر جب بارات پہنچ گئی اور سب بیٹھ گئے تو میراثی کھڑا ہوا، اس نے تعارف کرا، بہت لمبا چڑھا، پھر کہا کہ یہ سارا یہ دلہا ہے، یہ جو شال ہے نا اس کے بارے میں نے کچھ نہیں کہنا۔ آپ مجھے بتائیں ہماری کون سی چیز ہے جس پر میں اور آپ اپنی عقل کے اعتبار سے ناز کریں؟ آپ بتائیں کوئی ہے چیز؟ اللہ تعالیٰ نے تو جو رزق میں اور آپ کماتے ہیں، آج یہاں پر ہم بیٹھے کاروباری لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو صبح شام تک اپنی سکلز پر ناز ہے کہ میں فلاں چیز کا ماہر ہوں، میں فلاں چیز کا ماہر ہوں، میں اتنا کماتا ہوں، میں اتنا، ایسے میزوں پر ہاتھ مار مار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے رزق کو بھی لفظ فضل سے تعبیر کیا ہے کہ تیرے کمانے پر نہیں دیتے، ہم اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں۔ تو کس چیز پر ناز کرے گا؟ شکل و صورت پر ناز کرے گا؟ انہیں بنا دی جیسے بنا دی، ہم نے درخواست دی تھی آپ نے ایسا ڈیزائن بنانا ہے، فلاں قبیلے میں پیدا کرنا ہے،
میرا ابا ایسا ہونا چاہیے، میری اماں ایسی ہونی چاہیے، یہ سب ان کی عطا ہے۔ اگر میرے اور آپ کی یہ چیز ہوتی تو ہمارے کپڑے مرنے کے بعد اتارے نہ جاتے، کاٹ کاٹ کے اتارے جاتے، کاٹ کاٹ کینچی سے۔ کیوں؟ یہ تیرا نہیں ہے، بس تو یوز کر لیا نا، اور چھوڑ کے جا۔ کسی ہوٹل میں جاؤ تم وہاں سے سامان لا سکتے ہو اپنے ساتھ، رسالات فطری لکھا ہے، بادشاہوں پر چور، چور بادشاہ تاریخ میں پڑھے کیا ہوٹل سے تولیے لے جاتا تھا، تاریخ نے لکھ دیا کہ چور بادشاہ تھا۔ آپ نہیں ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ، بلکہ بل بھی ادا کرو، بل بھی ادا کرو۔ جاتے ہی خبریں پوچھا جائے گا، من ربوں کا، ماں دینوں کا، من حاضر رجل، پوچھا جا رہا ہے، اور کپڑے بھی ساتھ نہیں جا رہے، چلو 2 کپڑوں میں، کیونکہ ننگا آیا تھا، ننگا جا رہا ہے۔ اگر میری اور آپ کی چیز ہوتی تو ساتھ جاتی نا، تالوں کے استعمال کے لیے دی تھی عاریتن۔ اس لیے متان الہین کا، متا وہ چیز ہوتی جو برتنے کی ہوتی، متان الہین برتنے کے لیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ جگہ کو برت رہے ہیں، اور آپ جگہ برت رہے ہیں، یہ متان الہین کہلاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کرتی ہے وہ طبیعت ہے۔ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے سست ہے، طبیعت کے اعتبار سے بے باک ہے، طبیعت کے اعتبار سے کنجوس ہے، طبیعت کے اعتبار سے دوسری اسراف پسند ہے۔ اس کی طبیعت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، فرمایا یہ بھی خدا سے دور کرتی ہے، اس کے بھی علاج کی ضرورت ہے۔ طبیعت پر نہ چلو، اس کو غالب نہ آنے دو۔ اگر سست ہے چست ہو جاؤ۔ یہ سستی ہے، بعض ایسی ہوتی طبعاً سست ہوتے ہیں، لیکن اپنی طبیعت پر اپنے آپ کو چھوڑ دو گے تو طبیعت دنیا میں تمہیں کچھ نہیں کرنے دے گی۔ طبیعت تم کنجوس ہو تو اپنی طبیعت کو بدلنے کی کوشش کرو۔ وہ کس طریقے پر؟ کہ اب ناجائز چیزوں میں کنجوس ہو جاؤ، حق کے راستے میں سخی ہو جاؤ۔ یہ طبیعت ہے، ہر آدمی کی طبیعت ہے۔ غصہ بہت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں، لیکن قرآن نے جب رسول اللہ نے نظر ڈالی، اشدتم فی امر اللہ عمر، فرمایا حق کے معاملے میں اب سب سے غصے والے ہیں، لیکن دین کے مسئلے دوسرے مسائل میں بالکل نرم اور بچھے ہوئے ہیں۔ یہ طبیعت ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ انسان اپنی طبیعت کو چھوڑ دے کوئی کام نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ یہ خدا سے دور کرتی ہے انسان طبیعت۔ انسان نے مستقل طبیعتوں کی اصلاح کراؤ، جیسے صحابہ اکرام نے کرائی۔ جس کی جو طبیعت تھی اس کو حق کی طرف پھیر دیا۔ طبیعت اس سیلابی پانی کی طرح ہے کہ اگر اس کو آزاد چھوڑ دو گے تباہ و برباد کر دے گی آبادیوں کو، اور اگر اس کو ڈیم میں بند کر دو گے تو تمہاری کھیتیاں بھی آباد ہوں گی اور بجلی بھی بنے گی، پانی بھی محفوظ رہے گا، مخلوق بھی فائدہ اٹھائے گی۔ طبیعت انسانی ایک پانی کی طرح ہوتی ہے، اللہ والے اس طبیعت کو ایسا ڈھالتے ہیں کہ وہ بجلی بھی بنا رہی ہے اور مخلوق فائدہ بھی اٹھا رہی ہے۔ ہر آدمی کا لیے الگ الگ طبیعت بنائی ہے، اس کی اصلاح کرائے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھے، وہ طبیعت کا رنگ بدلیں گے۔ اگر سخی کی سخاوت کی طبیعت ہے تو حق میں سخاوت کا کریں گے، ہر جگہ نہیں، تاکہ اسراف نہ ہو۔ لیکن قرآن نے خرچ کرنے میں بھی کہا ہے کہ اسراف نہ کرو، لا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو خود غریب ہو کر بیٹھے اور مانگنا شروع کر دے۔ ایک صحابی آئے، پیغمبر اسلام نے جمعے کی نماز تھی، جب آپ خطبہ دے رہے تو خاموش ہو گئے، اور ایک آدمی کو کھڑا کیا، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھو۔ یہ صرف پیغمبر اسلام نے دکھانے کے لیے کیا، ورنہ جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان خطبہ شروع کر دے، لا صلاۃ ولا کلام، اب نہ کلام کرنا ہے نہ نماز پڑھنی۔ لیکن آپ نے ایک عارضی امر کی وجہ سے ایسا کیا، اور جائز ہے، رسول اللہ تو کر سکتے تھے۔ صحابہ نے اس کو دیکھا، بالکل ایک لنگی پہنی ہوئی، پھٹے ہوئے کپڑے، پرانے، وہ بھی بہت پرانی۔ نے فرمایا تم نے اس کی حالت دیکھ لی، صدقہ کرو۔ صحابہ انہوں نے چادریں دینا شروع کر، چادریں اتار کر دینا، کہتے چادروں کا ڈھیر لگ گیا، ڈھیر لگ گیا چادروں کا۔ فرمایا لے جا۔ اگلے جمعے پھر آیا تو آپ نے کسی اور کے لیے اعلان کیا تو وہ بھی کھڑا ہوا چادر دینے کے لیے، صدقے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے نہیں دینی، بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم خود ابھی ضرورت مند ہو۔ آپ نے منع فرما دی۔
اور چوتھی چیز جو انسان کو خدا سے دور کر انسان کا نفس ہے، یہ سب سے بڑا بدماش ہے، ان سب میں سب سے بڑا بدماش یہ ہے، نفس انسانی جو ہر وقت گناہ کی دعوت دیتا ہے، ہر وقت گناہ کی دعوت اندر دیتا ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ ہر وقت خدا سے دور کرتا ہے، یہ ہر وقت یہ مشورے دیتا ہے ہم گناہ کریں، خلوت میں جلوت میں، انسان کے پیچھے۔ خلوت میں تو دو طاقتیں آتی، شیطان بھی آ جاتا ہے اور نفس بھی باہر آ جاتا ہے، یہ اندر چھپا ہوتا ہے، ایسے باہر آ جائے گا، ایسے پھن پھیلا لے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مداری اور جوگی جو ہوتا ہے، اس کی وہ جب پٹاری اتار دیتے تو اس میں سے ایسے پھن نکال کر ایسے باہر آ جاتا ہے صاحب، یہ ایسے باہر خلوت میں ایسے نکل آتا ہے، ایسے ایسے نکل آتا ہے، اور ادھر سے شیطان آ جاتا ہے، پھر یہ گناہ کرتا ہے خلوت میں، خدا کو ناراض کرتا ہے۔ حالانکہ خلوت تو مع اللہ ہوتی ہے، خلوت مال حق ہوتی ہے، للحق مال حق، اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ خلوت ہوتی ہے، ورنہ خلوت نہیں ہے جلوت میں رہو، لوگوں کے ساتھ رہو، دوستوں میں رہو، کیونکہ اس سے نفس حیا کرتا ہے، اس کی شرم آتی ہے۔ لیکن میرے شیخ فرماتے تھے گناہ کے لیے کوئی مشورہ نہیں کرتا کہ میں نے فلاں گناہ کرنا ہے، یار آپ مجھے مشورہ دو۔ حج کے لیے مشورہ کریں گے، یار کس پیکج سے کس کے ساتھ جانا چاہیے، بیان میں کیسے پہنچنا ہے، کہاں جانا چاہیے، جمعہ کہاں پڑھنا ہے، عمرے پہ جانا ہے، یار کو مشورہ دو، زکوٰۃ دینی ہے مجھے کہاں دوں، ہر رمضان مجھے کہاں گزاروں۔ گناہ کے لیے مشورہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ نفس یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان خود بے عزت ہو، چپ کر کراتا ہے گناہ، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ اس کو قابو کیسے کرنا ہے، اور عجیب بات ہے اگر نفس قابو آ جائے تو ساری چیزیں خود قابو آ جاتی ہیں، شیطان بھی قابو آ جاتا ہے، طبیعت بھی درست ہونے لگتی انسان کی، یہ عقل بھی ٹھکانے رہتی، کیونکہ یہ سب کو قوت پہنچاتا ہے، سب کو طاقت پہنچاتا ہے، شیطان کو بھی، بلکہ اس سے طاقت لیتا بھی، اس کو دیتا بھی ہے۔ اس لیے کتنی چیزیں تو شیطان انسانوں سے سیکھتا ہے، اس لیے من الجنت والناس کہہ دیا کہ یہ جو انسانی ایک بزرگ تھے تو وہ لوح الواح کی تسبیح پڑھتے تھے، کہتے میرے سے شیطان تو بھاگ گیا جو جنی ہے، لیکن انسانی شیطان نہیں بھاگا، کم بخت یہ ڈنڈے سے بھاگتا ہے، یہ لوح الواح پڑھنے سے بھاگتا، ڈنڈا مارنے سے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا علاج بتایا، وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، نفس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف انسان میں پیدا ہو جائے، بس یہ سن لو۔ انسان کو جب بھی نفس کسی گناہ پر ابھارتا ہے تو انسان ذرا دیر کے لیے سوچے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اس بات کا عذر پیش کر سکتا ہوں؟ یہ فرمایا اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے نفس کو ہوائے نفسانی سے روکتا ہے، لیکن یہ کیسے روکے گا؟ پہلے علاج بتایا، اما من خاف مقام ربی۔ اس لیے یاد رکھے میرے دوستو، بریک لگا کر چلنا زندگی میں یہ انسان کو منزل پر پہنچاتا ہے، یہ فراٹے اور خراٹے بھرتی جو زندگی ہے بہت خطرناک ہے۔ ہر قدم پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے، آیا اللہ تعالیٰ کا میں سامنا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس وہ چیز ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کو میں جواب دے ہوں؟ ہر آدمی سوچ سکتا ہے۔ حکیم الامتان بھی فرماتے ہیں ایک لمحے میں آپ لوگ اور ہم لوگ ایک لمحے میں اپنی زندگی کا حساب کر سکتے ہیں، ایک لمحے میں، کوئی مشکل نہیں۔ یا کل انسان ایسی بھی حساب کتاب ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا میرے پاس نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہے میرے کھاتے میں، ایک لمحے میں پتہ چل جائے گا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ مقام ربی، رب کے سامنے کھڑے ہونا، اس کا مراقبہ کرے کہ یار میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں اس عمل کا جواب دے سکوں، میں موبائل میں جو استعمال کر رہا ہوں، میں آنکھیں جو استعمال کر رہا ہوں، میں کان جو استعمال، آیا میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتا ہوں؟ یہ جو میں اپنی خلوتیں خراب کر رہا ہوں، جلوتیں خراب کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتا ہوں؟ مقاماً، یہ قرآن کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے نفس پیدا کیا، وہ خود بتا رہے ہیں یہ کیسے تمہارے قابو آئے گا۔ مقام ربی، اما من خاف مقام ربی، جو خوف کرتا ہے اللہ کے سامنے قیام کا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور ہوائے نفسانی سے نفس کو روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ بشارت دے رہے ہیں جنت ہی ٹھکانہ ہے ایسے انسان کا۔
اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اس نفس کو روکنا ہوگا. میں نے بتایا اس نفس کے روکنے سے بہت سے فسادات ختم ہو جاتے ہیں. شیطان سے بھی انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے, عقل بھی صحیح کام کرنے لگتی ہے اور انسان کی طبیعت بھی درست ہونے لگتی ہے. لیکن یہ نفس اللہ والوں کی صحبت کے بغیر قابو نہیں آتا. یہ تیقظ بھی یہی ملتا ہے, اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر ملتا ہے. یہ استحضار قیامت اور استحضار قیام اللہ کے سامنے یہ بھی صحبت سے ملتا ہے. انسان غفلت کی بسر کرتا ہوگا, میں ٹھیک ہوں, بالکل صحیح چل رہا ہوں, یا تھوڑا بہت ساری دنیا کر رہی ہے. اور یہ بڑا عجیب سبق پڑھاتا ہے نفس کے, بھائی ساری دنیا کر رہی یار, تم نے کر لیا تو کیا ہوا. استغفر اللہ. اللہ نے فرمایا تم اکیلے گئے تھے اور اکیلے ہی تم نے میرے پاس آنا ہے اور ہر ایک کو اس کا جواب دینا ہے. اب بتائیے اللہ تعالیٰ کو جو حساب کتاب دینا ہے وہ اجتماعی شکل میں دینا ہے, یہ ایک ایک نے دینا ہے. بولو میزان جو لگے گا تو ہر ایک کا تولے گا یا سارا اجتماعی تولے گا کہ جی میرے پورے قبیلے کا تول اس میں اچھے برے ہیں, پھر دیکھو ٹوٹل کے حساب سے ہم اچھے ہیں یا برے. برباد نہیں, تم گئے تھے وہ تو اکیلے تھے, اسی طرح اکیلے میرے پاس آنا, اکیلے گئے تھے اکیلے واپس آنا ہے. قبر ساتھ ساتھ بھی بن جائے تو تھوڑی کہ وہ ساتھ ہے, قبر ساتھ بننے سے کوئی ساتھ نہیں ہوتا. وہاں کا اصل مسئلہ ہے کہ وہاں کہاں گئے, ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کر سکتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں روزانہ کی بنیاد پر کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ مجھے نجات دلا سکتا ہے. بس یہ نفس کو عبرت دیتی ہے. اب دیکھیں کیسا فائدہ ہوگا. اور جب نفس قابو آ جائے گا فإن الجنت ہی المأوى, جنت ان کا ٹھکانہ ہے. اس لیے میرے دوستو اس بات کی کوشش کرو ان 4 چیزوں پر قابو پاؤ. شیطان کی نہ مانو, طبیعت پر نہ چلو, اس کی اصلاح کراؤ, عقل کا غلط استعمال نہ کرو. عقل تو اس لیے دی ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض, یہ عقل اس لیے دی ہے یہ دیکھیں کہ کیسے ہم نے زمین آسمان بنایا ہے, اور جب اس میں استعمال کرے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا, فوراً ہمارا نام اس کی زبان پر آ جائے گا. اور اس نفس کو اس کو قابو کرو. یہ نور سے, ذکر سے اور اس خوف سے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ قابو آ جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر کر لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. ذکر سے پہلے نیتیں کریں گے, اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہ آلہ وصحبہ بارک وسلم. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو چونک دے ساری مستی کو. بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ. 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی النبی الامی. وفق بنا كما تعرف انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم انا نسأل حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. کوئی کچھ تو سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روئے خبردار تیرا. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. ہمارے اولاد کو اللہ والا فرما. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. پوری امت مسلمہ کو اللہ والا فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا تعلق خاص میں نصیب فرما. نفس اور شیطان عقل اور طبیعت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس عقل اور نفس کو تیری اطاعت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. طبیعت کو تیرے راستے میں
یا اللہ ہدایت کے راستے پر چلنے والا فرما، یا اللہ 100% آپ کا بن جانے والا فرما، یا اللہ آپ سب کو تو اور ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، اور یہ صدیقین میں سے فرما، ہما وقت اپنا دھیان نصیب فرما، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف میں نصیب فرما، اپنے اعمال پر یا اللہ ہمیں فکر نصیب فرما، اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، اپنی رضائے کامل ہمیں نصیب فرما، پیغمبر سلام کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اس خانقاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، پورے عالم کا یا اللہ اس کو مرکز فرما، یا اللہ تمام ہمارے متعلقین متعلقات یا اللہ ان کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما، سب کو یا اللہ اپنی محبت کا اور عشق کا کمال نصیب فرما، کمال نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی خانقاہیں یا اللہ جہاں جہاں کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کو خوب ترقیات سے نواز، جہاں جہاں مجالس ذکر مجالس آواز ہو رہی یا اللہ ان کو کامیاب اور کامران فرما، یا اللہ امت کو یا اللہ ان سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو عام اور تام فرما، یا اللہ نشر محبت الہیہ کے لیے ہم سب پر ہماری اولادوں کو استعمال فرما، یا اللہ تمام دینی مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کی حفاظت فرما، خوب ترقیات سے نواز، یا اللہ اس شہر کراچی کو امن کا گہوارہ فرما، یا اللہ خوب یہاں پر دین کا خوب بول بالا فرما، اہل حق کا غلبہ فرما، یا اللہ یہاں کے باسیوں کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مدرسہ جامع العلوم کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ 21 جنوری کو وہاں پر ختم بخاری کے اجتماع کو خوب کامیاب اور کامران فرما، یا اللہ اس سال ہمارے صاحبزادے مولی محمد طلحہ فارغ ہو رہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کی فراغت فرما، اور یا اللہ ان کے گھر والوں کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، یا اللہ ہماری بچی کو بھی یا اللہ دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، یا اللہ دنیا کی حسنات بھی ہمیں نصیب فرما، آخرت کی حسنات بھی ہمیں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے بہت پیارے دوست ایاز خان زامبیا میں اچانک فوت ہو گئے، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے استاد محترم یا اللہ حضرت مفتی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صاحبزادی یا اللہ بھائی انور صاحب کے گھر سے یا اللہ وہ بھی انگلینڈ میں وفات پا گئی، ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اعلی علین میں اپنے بڑوں کے ساتھ ان کو جمع فرما، اور بھی یا اللہ جو ہمارے آزاد دوست احباب دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مجھے بھی میرے گھر والوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اور بھی جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے چھٹکارا نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کی تنگی تکلیف کو دور فرما، ہر طرح کی تنگی تکلیف کو دور فرما، اس سال یا اللہ ہمارے مدرسے سے جو بچے بچیاں فارغ ہو رہے ہیں، اشر مدارس سے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، جتنے علماء اور عالمات اس سال فارغ ہو رہے ہیں سب کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، محبت کرنے والوں کی محبت نصیب فرما، نیک اعمال کی محبت نصیب فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما، یا اللہ جن بچیوں کے رشتے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے اور گھروں میں امن سکون عطا فرما، یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.